السلام علیکم، یہ آشنائے بصیرت .com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کا 23واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا میں بدلے کی مثالیں۔ ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ مکمل سزا دنیا میں ملنا چاہیے۔ یہ سزا ان بعض وقتی سزاؤں اور گوشمالیوں کو مانا نہیں ہے جو بعض افراد کو اس دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے۔ بہت سی قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ خدا مجرموں کو بعض سزائیں اسی دنیا میں چکھا دیتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، لوگوں کے اعمال کے باعث پانی اور خشکی میں اس لیے فساد پیدا ہوا کہ خدا ان کے بعض اعمال کی سزا انہیں چکھا دے۔ ممکن ہے کہ وہ گناہ سے باز رہیں۔ سورہ روم آیت 41۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو مجرموں کے بارے میں کہتی ہیں، گناہ گاروں کے لیے دنیا میں بھی ذلت و خواری اور شرمندگی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 114۔ لیکن اصل میں یہ سزا ان کی اس سزا کا ایک ذرا سا حصہ ہے جو انہیں قیامت میں دیکھنا ہوگی۔ اس مقام پر ہمارا قرآن کے کچھ چھوٹے چھوٹے جملے نقل کرنا مناسب رہے گا۔ ان پر دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، لیکن روز قیامت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ سورہ رعد آیت 24۔ ایک اور مقام پر یہ فرمانے کے بعد کہ جو کوئی ہماری یاد سے غفلت برتے گا ہم اس پر کڑا وقت ڈالیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس کی دنیاوی سزا ہے۔ قیامت کے دن کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور ابدی ہوگا۔ سورہ طہ آیت 127۔ قرآن میں ایک اور مقام پر ہم پڑھتے ہیں، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے جلد ہی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ غلط راہ سے پلٹ آئیں۔ سورہ سجدہ آیت 21۔ قرآن ان لوگوں کے بارے میں جو کسی دلیل و برہان کے بغیر صرف حق کے مقابل اکڑنے کے لیے جو کچھ سنتے ہیں اس سے انکار کر دیتے ہیں، فرماتا ہے، ان جاہل لوگوں کے لیے دنیا میں خواری ہے اور قیامت میں بھی ہم انہیں جلانے والا عذاب چکھائیں گے۔ سورہ حج آیت 9۔ قرآن میں ایک اور مقام پر ہم پڑھتے ہیں، ہم نے قوم عاد کے لیے جس نے اپنے پیغمبر کے سامنے غرور کیا تھا تیز اور ٹھنڈی ہوا اور وہ بھی منحوس اور ناگوار دنوں میں بھیجی، لیکن یہ ان کے غرور کی سزا کا ایک حصہ ہے۔ قیامت میں وہ اس سے بھی زیادہ خوار کرنے والا عذاب چکھیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 16۔ ہم نے اب تک ایسی آیتیں نقل کی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی خدا مجرموں کو دنیا میں بھی ان کی سزاؤں کا ایک حصہ دکھا دیتا ہے، لیکن جزا و سزا کی اصلی جگہ قیامت میں ہے۔ واضح رہے کہ روایتوں میں بھی دنیاوی جزا دیکھنے میں آتی ہے۔ مثلاً ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، جو کوئی دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گر پڑتا ہے۔ خدا والدین کی بے عزتی کرنے، لوگوں پر ظلم ڈھانے اور احسان فراموشی کی سزا اسی دنیا میں دے دیتا ہے اور قیامت کے دن کے لیے اٹھا نہیں رکھتا۔ دنیا میں سزا کی مثال۔ اگر ہم دنیا میں سزا اور جزا پانے کی کچھ مثالیں بھی یہاں نقل کر دیں تو مناسب نہ ہوگا۔ ویسے اعمال کا اصلی بدلہ قیامت میں ہی ملے گا، کیونکہ یہ دنیا نیکیوں کی جزا اور بدیوں کی سزا کی نسبت بہت چھوٹی ہے۔ نبیوں کے حامی جنگجوؤں کی بہادری اور ثابت قدمی بیان کرنے کے بعد قرآن فرماتا ہے، خدا نے ان کو دنیا میں بھی ثواب اور کامیابی عطا فرمائی اور قیامت میں بھی نیک صلہ دے گا۔ سورہ آل عمران آیت 142۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں،
ہم نے ابراہیم کو دنیا میں نیکی عطا کی۔ سورہ نحل آیت 122۔ بڑے بڑے پیغمبروں، ان کے طرفداروں، بلکہ دنیا میں ان کی امدادوں کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کی اسی دنیا میں ایسے لوگوں سے مدد کرتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ سورہ غافر آیت 51۔ شاید ہم اپنے موضوع سے ہٹ گئے ہیں، پھر بھی زیادہ دور نہیں گئے۔ ہماری گفتگو یہ تھی کہ دنیا میں جزا سزا کیوں نہیں ہے۔ اب ہم اس کے تیسرے جواب میں اس مقام تک آ پہنچے ہیں کہ دنیا میں جزا و سزا کا ایک جزو اور مثال ہے، کیونکہ اصلی جزا تو قیامت میں ہی ملے گی۔ چوتھا جواب، آپ اب تک اس سوال کے کہ خدا دنیا میں جزا کیوں نہیں دیتا 3 جواب پڑھ چکے ہیں۔ آئے اب ہم اس کا چوتھا جواب پڑھتے ہیں، جو سورہ نحل سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر خدا انسانوں کو ان کے ظلم اور گناہ کی سزا دے تو کوئی ذی روح زمین پر باقی نہ رہے۔ اسی لیے خدا ان کو جلد سزا نہیں دیتا، بلکہ انہیں اس وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے جو صرف اسی کو معلوم ہے، اور سزا کو ملتوی کر دیتا ہے۔ سورہ نحل آیت 61۔ یہی بات ہم سورہ فاطر کی آخری آیت میں بھی پڑھتے ہیں۔ اگر خدا دنیا میں سزا دینا چاہے تو کوئی شخص روئے زمین پر زندہ نہ بچے۔ سورہ فاطر آیت 44۔ بنیادی طور پر انسانی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے اور زمین پر انسان اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی لیے خدا کی حکمت اور ارادہ یہ ہے کہ انسان نام کی ایک آزاد اور با اختیار ہستی ایک خاص عرصے تک زمین پر زندہ رہے، تو لازم ہے کہ وہ نافرمانوں کو بھی مہلت دے، ورنہ جیسے ہی کوئی نافرمانی کرے وہ بھی اسے مار ڈالے، تو پھر یہاں ایک بھی انسان باقی نہیں رہے گا۔ آخر کس نے خدا کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، اور کیا اس کی نافرمانی اور بے ادبی کی سزا موت سے کم بھی ہو سکتی ہے؟ پانچواں جواب، اگرچہ دنیا میں وقتی سزائیں دینا انسان کو ہوشیار کرنے، توجہ دلانے اور چونکا دینے کا وسیلہ ہے، لیکن اگر ہر گناہگار اسی دنیا میں اپنی سزا کو پہنچے تو یہ لطف خداوندی کی کمی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ گناہگار بھی توبہ کر لے، خدائی احکام کی خلاف ورزی چھوڑ دے اور جو سچی بات اس نے چھپائی ہے اسے ظاہر کر دے۔ ہم نے ایسے ہی کتنے گناہگاروں کو دیکھا ہے یا ان کے متعلق سنا ہے جنہوں نے موت سے پہلے توبہ کر کے اپنا رویہ تک بدل ڈالا۔ اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے اس انسان کو جو کمزور ہے، خواہشات نفسانی کا شکار اور بدی کی قوتوں کا قیدی ہے، اسے آخر وقت تک کی مہلت دی جائے، جو ممکن ہے حضرت حر کی طرح منقلب ہو جائیں۔ اگرچہ بعض لوگ خدا کی اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تاہم مجموعی طور پر اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے لطف خداوندی کا تقاضا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں سزا نہ دی جائے اور اسے مرتے وقت تک کے لیے توبہ کی مہلت دی جائے۔ چھٹا جواب، جزا و سزا اس وقت عادلانہ ہوگی جب ہم صرف عمل پر ہی دھیان نہ دیں بلکہ اس کے اسباب پر بھی غور کریں۔ بقول قرآن، ہم ان کے کاموں کے پہلے کا عمل بھی لکھیں گے اور بعد کے اثرات بھی درج کریں گے۔ سورہ یاسین آیت 12۔ فرض کیجئے کہ کسی مجلس میں ایک شخص ڈرانا آیا اور چراغ بجھا کر بھاگ گیا۔ چراغ بجھانے کی کوئی بڑی سزا نہیں ہو سکتی، اس کے عوض میں شاید ایک تماچا بھی زیادہ ہوگا، لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس چراغ کے بجھنے سے کون کون سے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دری یا قالین پر آگ گر سکتی ہے،
جو اس کو جلا دے۔ کوئی شخص کسی ہتھیار یا چاقو سے کسی دوسرے شخص کو زخمی کر سکتا ہے۔ اس اندھیرے میں لوگ سیڑھیوں سے گر سکتے ہیں، ان کے سر دیواروں سے ٹکرا سکتے ہیں، میزوں کے گرنے سے برتن ٹوٹ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر ہم مجرم کو پکڑ لیں تو ہمارے سامنے صرف چراغ بجھانے کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ فوری اور وقتی انصاف یہ ہوگا کہ ہم ان تمام نقصانات کا شمار بھی کریں جو اس شخص کی اس حرکت سے پہنچے ہیں۔ آپ کے اس مثال پر توجہ دینے کے بعد اب ہم اصل مطلب کی طرف آتے ہیں۔ جب کوئی شخص جان لیوا ہیروئن یا کوئی صحت بخش دوا ایجاد کرتا ہے تو ایسے شخص کو فوری پاداش دینا انصاف پر مبنی نہیں ہوگا۔ ہمیں دنیا کی عمر کے اختتام تک انتظار کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کی ہیروئن نے کتنے لوگوں کی جان لی ہے اور اس کی دوا نے کتنے مریضوں کو شفا بخشی ہے۔ اس کے بعد ہم کو اسے بدلہ دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک فلم، کتاب، کیسٹ یا کسی اور چیز سے کوئی خرابی یا بہتری پیدا کرتا ہے اور لوگوں پر برسوں تک کے لیے اچھا یا برا اثر ڈالتا ہے تو ایسے معاملات میں ہمیں جزا و سزا کے لیے عجلت نہیں کرنی چاہیے، اور نہ صرف اس عمل کو ہی زیر غور لانا چاہیے بلکہ دنیا کی عمر کے اختتام تک انتظار کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے کام کی اچھائی یا برائی کو جانچ کر اسے اس کے کیے کی سزا یا جزا دے سکیں۔ یہ بات نہ صرف عقل پر مبنی ہے بلکہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ قرآن میں تو وہی سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے جو آپ تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسلامی روایات میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جو شخص کسی ریت یا نیک کام کی ابتدا کرتا ہے وہ اس کے بدلے میں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوگا جو اس طریق پر چلیں گے یا اس کام کو انجام دیں گے، تاہم اس کی وجہ سے دوسروں کے بدلے میں کمی نہیں آئے گی۔ اس کے برعکس جو شخص فساد کی جڑ قائم کرے گا یا لوگوں کو غلط راہ پر ڈالے گا تو اس راہ پر چلنے والے تو گناہگار ہوں گے ہی، ان لوگوں کے برابر کا گناہ اس راہ ریت کی بنیاد رکھنے والے شخص کے لیے بھی لکھا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ معاد کی پہلی دلیل خدا کا عدل ہے، یعنی 3 مقدمات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کا برپا ہونا خدا کی عدالت کے عین مطابق ہے، اور وہ مقدمات یہ ہیں۔ نمبر 1، لوگ خدا اور انبیاء کے احکامات کے لحاظ سے 2 گروہوں میں تقسیم ہیں، موافق اور مخالف۔ نمبر 2، ان 6 جوابات کی روح سے بھی جو ہم دے چکے ہیں دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ نمبر 3، خدا عادل ہے، اسی لیے یہ بات پکے عقلی دلائل سے ثابت ہو چکی ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال کا بدلہ ضرور دے گا، اسی لیے جزا و سزا کی کوئی جگہ ہونا چاہیے، اور وہ قیامت ہے۔ عدل الہی کے متعلق آیات۔ قرآن میں بہت سی آیات ملتی ہیں جو لوگوں کی عقل اور ضمیر سے پوچھتی ہیں کہ کیا اچھے اور برے لوگ برابر ہیں؟ کیا ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان لوگوں کی طرح ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ کیا ہم متقی لوگوں کو بدکاروں اور مجرموں کے برابر سمجھیں؟ سورہ صاد آیت 28۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے مانند سمجھیں؟ سورہ قلم آیت 35۔ کیا مومن اور فاسق یکساں ہو سکتے ہیں؟ سورہ سجدہ آیت 18۔ کیا گناہگار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مومنوں اور ان لوگوں کے برابر مان لیں گے جنہوں نے نیک کام کیے ہیں؟ سورہ جاثیہ آیت 61۔
ہم نے عدل الہی کے متعلق کچھ قرآنی آیات عدل کے باب میں لکھ دی ہیں۔ اب آپ ان تمام باتوں کا خلاصہ جو کہی جا چکی ہیں اس باب میں ملاحظہ کر لیجئے۔ پھر بھی اس خیال سے کہ تحریر کا باہمی تعلق ٹوٹ نہ جائے، جو کچھ کہا جا چکا ہے ہم اسے دہراتے ہیں تاکہ تسلسل اور روانی قائم رہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر ہونے وقوعے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ہونے کا امکان، جس کے متعلق ہم نے چند صفحات لکھے ہیں۔ نمبر 2، ہونے کا سبب، انسانوں کا 2 گروہوں میں بٹنا، دنیا میں گنجائش نہ ہونا، اور خدائی انصاف جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے لکھا ہے۔ اب رہ گئی تیسری شرط، اور وہ ہے کسی رکاوٹ کا نہ ہونا۔ دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ عام طور پر رکاوٹ چھوٹی طاقتوں کے لیے ہوتی ہے، مثلاً ایک گاڑی جو صرف ایک ہی راہ پر چلنے کے لیے مجبور ہے۔ اس کے لیے اس مجبوری کو دور کرنے کی کوئی تدبیر بھی نہیں ہے۔ راستے میں پڑا ہوا ایک بڑا سا پتھر اس کی حرکت میں رکاوٹ بن سکتا ہے، لیکن یہ پتھر اس پرندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا جو ایک خاص راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں ہے۔ ہاں، طاقت اور علم جتنا ہوگا، ان چیزوں کی تعداد جو رکاوٹ بن سکیں اتنی ہی کم ہو جائیں گی۔ مردوں کو زندہ ہونے اور بکھرے ہوئے ذرات کے اکٹھے ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، بے حد علم۔ نمبر 2، لامحدود طاقت و قدرت۔ خدا کے اس لامحدود علم کے سامنے جو ذرے ذرے کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کس قدر مٹا دیتی ہے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب باتیں محفوظ ہیں۔ سورہ قاف آیت 4۔ اس کی لامحدود قدرت کے سامنے جو بکھرے ہوئے ذرات کو یکجا کر سکتی ہے، کسی رکاوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے تقریباً 40 مرتبہ کہا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت 20۔ ہم خود مٹی کے بکھرے ہوئے ذرات سے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم بھی اس دنیا میں اس گیہوں کی بدولت موجود ہے جو کسی خاص علاقے کی مٹی میں پیدا ہونے والا غذائی مواد ہے، یا چاول اور پھلوں کی بدولت زندہ ہیں جو ایک اور علاقے کی مٹی سے ترکیب پانے والی غذائی مواد ہے۔ ہم ایک عرصے تک باپ کے نطفے کی صورت میں، پھر ماں کی بچہ دانی میں اور اس کے بعد دنیا میں آئے۔ ہاں، اس وقت ہمارے جسم کا ہر خلیہ زمین کے کسی نہ کسی علاقے سے آیا ہے۔ جس قدرت نے اس دنیا میں ہمیں بکھرے ہوئے ذرات سے بنایا ہے، وہی قیامت میں بھی ان گلی سڑی ہڈیوں کے بکھرے ہوئے ذرات سے ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ البتہ کبھی شیطان ہمیں اس شعبے میں ڈال دیتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن قرآنی آیات اس شعبے کو ایسے جملوں یہ خدا کے لیے آسان ہے، سورہ نساء آیت 30 سے، جو قرآن میں بار بار آئے ہیں، دور کرتے ہوئے کہتی ہے کہ خدا کے لیے مردوں کو زندہ کرنا نہایت آسان کام ہے۔ اصلی مشکل، ہمارے کام کی اصلی مشکل یہ ہے کہ ہم خدا کی قدرت اور علم کو اپنے ہی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ہم خود محدود ہیں، اسی لیے لامحدود کا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآنی قصوں میں اول سے آخر تک یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ خدا ہمارے سوچ بچار کو اس مادی چوکھٹے کے اثر سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اگر وہ یہ کہتا کہ ہم نے مریم نامی ایک کنواری لڑکی کو بچہ عطا فرمایا، سورہ مریم آیت 20،
اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے نومولود بچے کو پالنے میں بولنے کی قوت بخشی، سورہ مریم آیت 30۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابابیل نامی پرندوں کے ذریعے سے فیل نشینوں کو مروا ڈالا، سورہ فیل آیت 4۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک لاٹھی مار کر پتھروں سے پانی کے 12 سوتے نکالے، سورہ بقرہ آیت 60۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک سے مردوں کو زندہ کر دیا، سورہ مائدہ آیت 110۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک بوڑھے کو اس کی بانجھ بیوی کے بطن سے یحییٰ نامی بیٹا عطا کیا، سورہ ہود آیت 72۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے خود فرعون کے دامن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تربیت دلوائی، سورہ قصص آیت 8، تو یہ اور دوسری سینکڑوں مثالیں سب کی سب صرف اس لیے پیش کی گئی ہیں کہ انسانی سوچ کا تناظر اس مادی چوکھٹے سے جس سے انسان مانوس ہو چکا ہے زیادہ وسیع ہو جائے اور فطرت کے بارے میں بھی کچھ سوچے۔ قرآن پڑھنے کی سفارش اسی قسم کے خیالات کے یاد دلانے کے لیے ہے۔ ہاں، ہمیں چاہیے کہ ہم فطری قانون کے پورے احترام کے باوجود اپنے سوچ بچار کو ان کے چوکھٹے میں قید نہ کر دیں، کیونکہ خدا جو چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ خدا کے لامحدود علم اور قدرت کے آگے کوئی رکاوٹ تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ دوسری دلیل خدا کی حکمت۔ ہم نے خدائی عدل کو معاد کی پہلی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اب ہم دوسری دلیل پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر قیامت نہ ہو تو خود انسان اور دنیا کی پیدائش ہی فضول، بیکار اور خدا کی دانائی کے خلاف ٹھہرے گی۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص طرح طرح کے تازہ اور مزیدار کھانے اپنے پیارے مہمانوں کی محبت میں خصوصی توجہ کے ساتھ تیار کراتا ہے، اور پھر یہ کھانے اور مشروبات ایک خوشنما شامیانے کے نیچے مہمانداری کے ذمہ دار لوگوں کی نگرانی میں سجا دیتا ہے، اور مہمانوں کی خاطر بہت سے لوگوں کو نگرانی، انتظام اور حفاظت پر مقرر کر دیتا ہے، لیکن ان تمام تکلفات کے بعد وہ بدتمیز مہمان چوہے بلیوں کی طرح اس دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسے الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دسترخوان سمیٹتا ہے۔ بتائیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہاں، تو اگر معاد نہ ہو تو خدا کا کام اس دعوت اور کھانا کھلانے سے کہیں زیادہ بے مقصد قرار پائے گا۔ خدا نے بھی دنیا کی شکل میں انسانوں کے سامنے ایک دسترخوان بچھا دیا ہے، نیا دسترخوان جس کو ایجاد کرنے والا وہ خود ہے، سورہ انعام آیت 101۔ یہ بہت اچھا اور خوشنما دسترخوان ہے، سورہ سجدہ آیت 7۔ ایسا خدا جس نے ہر شے خوب پیدا کی، ایسا دسترخوان جس کا حساب کیا گیا اور گہری نظر سے اندازہ لگایا گیا ہے۔ خدا کے نزدیک ہر چیز مقدار اور تول میں پوری اور پکی ہے، سورہ رعد آیت 8۔ ایسا دسترخوان جو خدا کی رحمت پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے لطف اور رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، سورہ انعام آیت 16۔ ایسا دسترخوان جس پر طرح طرح کی نعمتیں چنی ہوئی ہیں، یعنی جو کچھ زمین میں ہے وہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سورہ بقرہ آیت 29۔ وہ بہت سی من بھاتی اور مزے کی چیزیں ہیں، یعنی ہم نے پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کی روزی بنا دیا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت 70۔ ایسا دسترخوان جو خوشنما شامیانے کے نیچے بچھا ہوا ہے، ہم نے تمہارے لیے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا ہے، سورہ صفات آیت 6۔ اس دسترخوان کے بہت سے کارکن وابستہ ہیں
جو اس کے انتظام اور تقسیم کے ذمہ دار ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم جو دنیا کے معاملات کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں۔ سورہ زاریات آیت 4۔ ان فرشتوں کی قسم جو دنیا کے انتظامات کے ذمہ دار ہے۔ سورہ نازعات آیت 4۔ ایک ایسا دسترخوان جس کے ساتھ علاج کے لیے ہمدرد معالج اور گشتی ڈاکٹر ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معالج تھے جو لوگوں کی محبت اور ہمدردی کی وجہ سے خود گشت لگایا کرتے تھے اور روحانی بیماریوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا علاج کیا کرتے تھے۔ واقعی یہ بات تو مانی جا سکتی ہے کہ دانا خدا نے ایک ایسا دسترخوان اس کی تمام خصوصیات اور امتیازات کے ساتھ نسل انسانی کے لیے بچھا دیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے آداب کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ ان کا ایک گروہ ظالم ہے جو ہر طرح سے آرام اور آزاد ہے، جبکہ دوسرا گروہ قید و بند میں ہے، مفلس اور مظلوم ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سب مر جائیں گے اور دسترخوان لپیٹ دیا جائے گا۔ کیا اس صورت میں یہ کام دانائی کا ہے؟ اے خدا، تو نے کائنات بے مقصد اور باطل پیدا نہیں کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 191۔ تو ہر قسم کی لغویات اور عیب سے پاک ہے۔ قرآن میں خدا کو تقریباً 100 مرتبہ حکیم کہا گیا ہے، اور ہم اس کی حکمت کی نشانیاں ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ آنکھوں کی پلکوں میں، تلووں کے خم میں، ماں کی محبت میں، دودھ پیتے بچے کے چوسنے کے عمل میں، آنکھ کے ساتھ کھاری پانی اور منہ کے ساتھ میٹھے پانی کی مناسبت میں، انسان کے سانس لینے میں آکسیجن اور نباتات کے کاربن کھینچنے میں، کان سے لہروں، آنکھوں سے روشنی اور نظام ہضم سے غذاؤں کی مناسبت میں، زمین کی خاموش حرکت میں، انسان کی تمام ضروریات کی تکمیل اور کثیر و وافر نعمتوں میں، جو بقول قرآن شمار بھی کرنا چاہو تو نہ کر سکو۔ ایک ایسا بید بھرا عالم جس کے ایک بید کو سمجھنے کے لیے مادیات کے اسکالر اپنی تمام عمر صرف کر دیتے ہیں اور پھر بھی آخر عمر تک کچھ نہیں سمجھ پاتے۔ کیا یہ دنیا اس قدر نزاکت، پختگی اور پاکیزگی کے باوجود صرف چند روز کی زندگی اور اس کے ختم ہو جانے کے لیے ہے؟ ایک اور مثال، کیا آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ ایک افسر بالا کی طرف سے ایک کمرہ بنانے کا حکم صادر ہو جو پانی، بجلی، ٹیلی فون، گرم اور سرد کرنے کے انتظامات، پردوں، میزوں اور لاؤڈ اسپیکروں وغیرہ سے آراستہ ہو؟ جب وہ کمرہ بن جائے تو اس میں محض 1-2 بار بیٹھنے اٹھنے کے بعد اسے بم سے اڑا دیا جائے؟ پھر ہم اس بات کا کیسے یقین کر لیں کہ جس خدا نے اتنی بڑی کائنات اتنی باریک بینی سے پیدا کی ہو، وہ تھوڑے عرصے بعد اسے زلزلے اور دھماکے سے برباد کر دے گا؟ کیا آنجورا بنانے والا اپنے بنائے ہوئے آنجورے کو توڑنے اور ناپید کر دینے پر تیار ہو جائے گا؟ پس اگر معاد نہ ہو تو پھر خدا کا کام صرف اتنا ہی ہوگا کہ وہ مٹی سے گیہوں، گیہوں سے نطفہ، نطفے سے بچہ بنائے اور پھر اسے طاقتور نوجوان بنا دے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ ایک بوڑھے انسان کی شکل میں آ جائے اور پھر مر جائے اور گل سڑ کر مٹی ہو جائے۔ سچ تو یہ ہے، اگر یہی کچھ ہونا تھا کہ اتنے تغیر اور تبدیلی کے بعد ہم مٹی ہو جائیں اور معاد بھی نہ ہو، تو ہم سرے سے ہی مٹی ہی کیوں نہ رہتے؟ کیا یہ ایک کھیل اور بیکار کام نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بلا وجہ پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ سورہ مومنون آیت 115۔ کیا اس آسمان، زمین، دریا، سورج، درختوں اور جانوروں کا
انسانوں کے لیے ہونا اور انسان کا مرنے اور مٹ جانے کے لیے ہونا درست کام ہے؟ اگر معاد نہ ہو تو ایک انسان کی زندگی کے معنی ہزاروں لیٹر پانی اگر معاد نہ ہو تو ایک انسان کی زندگی کے معنی ہزاروں لیٹر پانی کو پیشاب میں اور ہزاروں کلو گرام غذا کو پخانے میں تبدیل کرنا قرار پاتا ہے۔ پھر شمع کی روشنی اور گدھے کی سواری یا طیارے کی سواری اور بجلی کی روشنی اصل زندگی میں کوئی فرق نہیں رکھتی۔ مارک اعظم جو مزدوروں کے حقوق، مزدوروں کی حکومت، کام کی اہمیت اور مزدوروں کے بیمے، علاج، رخصت، ہڑتال اور بونس وغیرہ کے حق کی بات کرتا ہے، آخر کار یہی کہتا ہے کہ یہ تمام باتیں موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم مٹ جاتے ہیں۔ واقعی اگر اس سارے کام، روش اور نعرے کا مقصد اس زندگی کی خاطر کھانے، کپڑے اور گھر کا حصول ہے اور اس کے بعد صرف مٹ ہی جانا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ لوگ اتنی مصیبت اٹھانے سے پہلے ہی خودکشی کر لیں؟ ایسی مشین بنانے سے کیا فائدہ جو دھرے کا دروازہ گرانے جانتی ہے، جب یہ طے ہے کہ ہم مرنے کے ساتھ ہی مٹ جائیں گے، تو پھر اتنی تکلیف کیوں اٹھائیں؟ واقعی وہ نوجوانی جو چند دن کے بعد مٹ جانے والی ہے، وہ مہندی لگانے، سنگار کرنے اور لباس پر نقش بنانے کی سوچ وہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم موت آتے ہی نابود ہو جائیں گے تو پھر ہماری فطرت میں بقا چاہنے والی جبلت کیوں رکھی گئی ہے؟ ہاں، مادی اور اجتماعی سوچ میں دنیا کا مستقبل تاریک اور فانی ہے۔ یہاں کیے جانے والے کاموں کا مقدر تباہی اور انسانی عمر کا انجام بے فائدہ اور بے حقیقت ہے۔ اس نقطہ نظر کے باعث کبھی کبھی انسان پوچھنے لگتا ہے، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں اور کس لیے ہوں؟ اگر میں ہوں تو بھیڑیا کیوں نہ بن جاؤں اور کیوں نہ کامیابی حاصل کروں، چاہے وہ بہت سے انسانوں کی ہلاکت سے ہی ملے۔ اب جو میں بھی اور تمام انسان بھی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اجازت دو تاکہ دوسروں کی فنا میری لذت کا باعث بنے۔ اگر انسان حیوانوں کی طرح زوال پذیر ہیں تو اجازت دو کہ ہم انسانوں پر پوری طرح سواری بھی کریں اور ان کے گوشت سے مزیدار غذا بھی حاصل کریں۔ جب سبھی موت کی بھین چڑھ رہے ہیں تو اجازت دو کہ میرے ہی منہ کے مزے کے لیے قربان ہوں۔ ہاں، مادیت کا یہ خطرناک سوچ سماج کو اس حال میں پہنچائے دیتا ہے جہاں وہ اس وقت پہنچ چکا ہے۔ اگرچہ بعض ملکوں میں قحط کا شور مچا ہوا ہے، لیکن دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اپنے غلے کی قیمتوں کو قائم رکھنے کے لیے گیہوں اور پھل سمندر میں بہا دیتے ہیں یا زمین میں گاڑ دیتے ہیں، پھر ٹیلی ویژن پر ایسی تصویریں بھی دکھا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں وہی سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے حکمت الہی کی روح سے معاد کا لازم ہونا کس طرح بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن فرماتا ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے اور اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ سورہ قیامت آیت 36۔ یعنی اس کا خیال ہے کہ وہ مر جائے گا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم دنیا میں کھیل اور تفریح کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ ہم کو بے مقصد اور غلط کام کرنے ہیں، نہ ہمارے مقاصد معمولی اور سادہ ہیں، نہ دنیا میں گم ہونا مطلوب ہے، بلکہ ہماری پیدائش حق کے مطابق انسانوں کی تربیت اور آزمائش کے لیے ہے جو قاعدے اور روش کے ستونوں پر قائم ہے۔ اس تخلیق کا مقصد
بہت سے غیر الہی راستوں میں سے خدا کے راستے کا انتخاب کرنا خدا کو پہچاننا اور اس کی عبادت ہے۔ پس جلد یا بدیر تمہارا یہ راستہ خدا کے پاس جا کر ختم ہوگا۔ ہم خدا ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 152۔ کیونکہ ہر انسان اپنے عمل کا قیدی ہے۔ سورہ مدثر آیت 38۔ یہ دنیا ایک کھیتی ہے جس کی فصل قیامت میں کاٹی جائے گی، جہاں ہر مرد اور عورت کے ہر فعل کی جزا و سزا دی جائے گی۔ سورہ جاثیہ آیت 22۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اے بیٹے، اگر تو رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کام کرے گا، چاہے وہ کام سب سے مضبوط علاقے اور سخت پتھروں کے درمیان ہو، چاہے وہ سب دور دراز علاقوں اور آسمانوں میں ہو، چاہے سب سے گہری جگہوں اور زمینوں اور مٹی کے اندر ہو، پھر بھی خدا قیامت کے دن اس عمل کو نکال لے گا۔ سورہ لقمان آیت 15۔ اور کوئی بات اس کی نظر سے اوجھل نہیں رہے گی۔